أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहन? الحمد لله. अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए हम लोग 9 तक सूरतुल बुरूज में इसे कंप्लीट कर चुके थे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. तिलावत लेंगे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها أنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. जैसा कि हम लोगों ने देखा था सूरत अल बुरूज के लिए ज़ोहर और असर में सूरत अल बुरूज और सूरत अल तारिक पढ़ना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें 3 किस्में बताई थी जो कि आसमान की जो कि बुर्जों वाला है और क़यामत के दिन की और जुमे के और यौम अरफा के दिन की, जिसको तर्जुमे में भी लिखा है हाजिर होने वाले और हाजिर किए गए की, तो वो इन दोनों की तफसीर में बयान हुआ है जुमे का दिन और यौम अरफा का दिन. फिर इसमें से हम लोगों ने देखा था कि 4 चीज़ों की इसमें कसम और इसमें फ़ायदे भी हम लोगों ने देखे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसी कादिर हस्ती सितारों और इतने बड़े-बड़े प्लैनेट्स के ऊपर जो कि इतनी अज़ीम शान वाली की मखलूक है, यानी बहुत बड़ी मखलूक है, अज़ीम है मखलूक वो, उसमें क्या है, उसमें कहाँ है वग़ैरह, ये सारी चीज़ों की इंसान जो है वो सर्च में लगा रहता है. कभी कुछ पता चलता है, कभी वहाँ भेज के कोई ज़मीन का टुकड़ा मँगवाते हैं, कभी ये, कभी वो. तो ऐसी जगहों की भी हुक्मरानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहे हैं. तो उनकी गिरफ्त से मामूली इंसान कैसे बच सकता है ना, इस चीज़ को देखा था हमने पहली आयत में. फिर दूसरी कसम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाई थी वो असहाबुल उखदूद के ज़ुल्म पर कि अनकरीब वो दिन आने वाला है जिसमें हर इंसान को हर मज़लूम की
داد رسی ہوگی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی، یعنی مظلوم کی سنوائی ہوگی اور ظالم کی پکڑ ہوگی۔ تیسری اور چوتھی قسم جو تھی اس میں جس طرح اصحاب اخدود نے بے بس اہل کو جلنے کا تماشا اس کو بنایا اور اس کو دیکھا، اسی طرح قیامت میں بھی ساری مخلوق دیکھے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ان کی خبر لے رہے ہیں۔ برج، محل، قصر، ان سب چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ ٹھکانے، منزلیں، راستے اور خود ان کو بھی برج کہا گیا ہے نا، ہم لوگ کو یہ تفسیر وغیرہ سے پتہ چلا۔ شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے، اس میں بھی انہوں نے دیکھا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے احادیث کی بنا پر یہ ترجمہ کیا، اس کی تفسیر نکالی ہے کہ جمعے کا دن ہے شاہد اور یوم عرفہ کا دن ہے مشہود۔ اسی طرح پھر یہاں سے شروع ہو گیا تھا ان کا قصہ، اصحاب الاخدود، خندق والوں کا، قتیلہ، مارے گئے اصحاب الاخدود۔ النار ذات الوقود، النار آگ، جو کہ اخدود کو ہی آگے ڈیفائن کیا گیا اس میں کہ اخدود کیا تھی، آگ تھی جو کہ ایندھن والی تھی، یعنی بہت اچھی خاصی بھڑک رہی تھی، کہ جبکہ وہ لوگ اس کے اوپر اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، علیہا اس پر بیٹھے ہوئے تھے، خندق کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ سب تماشا بھی دیکھ رہے تھے کہ جو کہ دیکھنے والے بنے ہوئے تھے جو مومنوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اور ان سے انتقام اس لیے لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ العزیز اور الحمید پر ایمان لے آئے تھے، جن کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ قصہ لیا تو پڑھا تھا جس میں کس طرح سے وہ لڑکا تھا اور اس نے اتنے سارے لوگوں کو ایمان لانے پر عقل دے دی اپنی جان گوا کے کہ اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھنے والے ہیں، وہی سب کے الہ ہیں، وہی ہر کام کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اور اس نے بھی جب اس کو بتایا کہ اس طرح سے مارو گے تب مروں گا، تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور جو اس لڑکے کا رب ہے تو ہی وہ مارا گیا۔ یہاں سے آگے آپ کے پاس ورڈ ٹو ورڈ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے واٹس ایپ پہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ ہم لوگوں نے ان الذین فتنوا یہ بھی نہیں دیکھے تھے، یہ بھی اسی کا پارٹ آتا ہے۔ چلیں یہاں تک لیا تھا، آیت نمبر 9، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے، کا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز۔ یہ بھی کہا جاتا ہے تمام چیزوں پر گواہ ہے، جیسا کہ رومن میں لکھا ہوا ہے۔ شاہد جو کوئی چیز سامنے حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتی ہے ہر چیز، اس کے لیے بھی لکھا ہوا ہے۔ ان بطش، بے شک
نہیں، ان الذین آمنوا، چلیں، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو فتنوا فتنے سے ہے، اور فتنہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں آزمائش ہی ہوتی ہے جسے فتنہ کہا جاتا ہے. تو ان الذین فتنوا، جن کے اوپر آزمائش، جن کو آزمائش میں ڈالا گیا، جن کے اوپر فتنہ ہوا، المؤمنین والمؤمنات، مؤمنین میل کے لیے، مؤمنات الف تھا، ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا؟ نہیں، آپ لوگوں نے نہیں کی. پلورل بنانے کے لیے الف تا ایڈ کیا جاتا ہے، یا نون یا واو نون بھی ایڈ کیا جاتا ہے. مؤمن مانے ایمان والا. اب اسی میں مؤمنون یا مؤمنین، مؤمنین جو ہے وہ مجرور لکھا ہوتا ہے موسٹلی. مؤمنون واو نون سے ہے تو وہ مرفوع لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھے مجرور اور مرفوع پڑھا ہوا ہے نا. منصوب زبر سے ہو جاتا ہے، لیکن مؤمنین اس میں تو یا نون ایڈ کیا ہوا ہے نا، اس میں دکھانے کے لیے زبر زیر پیش نہیں چل سکتے. اس میں مرفوع مجرور دکھانے کے لیے واو یون نون اور یا نون جو ہے وہ دکھاتا ہے. یا نون دونوں ہی منصوب اور یہ کہلاتے ہیں مجرور، اور واو نون مرفوع ہوتا ہے. خیر، یا نون کبھی آپ کو دکھتا ہے، کبھی واو نون دکھتا ہے، تو میل کے لیے وہ لگاتے ہیں، پلورل بنانے کے لیے ورڈ میں اٹیچ کر دیتے ہیں. مؤمن مؤمنون، مؤمن میں پلورل ہے، مؤمن سنگولر ہے اور مؤمنون پلورل ہے. اسی طرح مؤمنہ تا مربوطہ لگا کے ہم لوگ کو پتہ چل گیا ہے کہ مؤنث بنا دیتے ہیں نا. تو اگر تا کو ہی ہٹا کے الف تا لے آتے ہیں، پھر مؤمن مؤمنات، آپ یہ کہہ لیں مومن میں الف تا لگا لیتے ہیں تو مؤنث بن جاتا ہے، پلورل. چلیں، تو سب مرد اور ایمان والی مرد، سب ایمان والی عورتیں. ان الذین فتنوا، بے شک وہ لوگ جو سب نے آزمائش میں ڈالا، سب ایمان والے مرد اور سب ایمان والی عورتیں، ان کو آزمائش میں ڈالا تھا. ثم پھر، لم نہیں، یتوبو وہ توبہ کرتے ہیں. اب جنہوں نے یہ کام کرا تھا، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے گناہ کے بعد بھی توبہ کے دروازے کھولے میں ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی اس وقت کسی کی اس میں آ کے، یا لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہو کہ کیا کرا، اتنے سارے مومن تھے، ایمان والے تھے، اور جو بھی ہو اس کو پچھتاوا ہو اور وہ توبہ کر لے اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیکھیں، جن لوگوں نے مومن مرد مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، فتنے میں ڈالا تھا، تم لم یتوبو اور انہوں نے پھر توبہ نہیں کی، تو ایسے لوگ دیکھیں صاف کلیئر لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ سب کے سب جہنمی ہی ہے وغیرہ، فوراً پکڑ نہیں آئی ان کو بھی. جبکہ اللہ نہ کرے کوئی اپنا اس طرح کا ہو، تو ہم لوگ تو یہی چاہ رہے ہوتے کہ نہیں اس کو ابھی سزا مل جائے، اور میری ماں کے ساتھ اور میرا بہن، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی کوئی فتنہ آزمائش ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے بہت بہت ہی محبت کرتے ہیں، تو معاف کر دینا، معاف ہم کو بھی چاہیے کہ معاف کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی صفت کو محبت کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. تو
اگر وہ ثم لم یتوبوا اور وہ پھر توبہ نہ کریں تو ایسے لوگوں کے لیے پھر فلہم، فمانے سو لہم مانے لا مانے لیے، ہم مانے ان کے، تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، جہنم کا عذاب، و اور لہم ان کے لیے عذاب الحریق، حریق جلا دینے والا، جلنے والا عذاب ہے۔ تو بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کری تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا، پھر سے آپ دیکھیں وہی سیٹ بنا ہوا ہے کہ ایمان لانا ہے اور پھر نیک کام کرنے ہیں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنے کی۔ لہم جنات ان کے لیے جنات ہیں، جنہ کی جمع ہے جنات، باغات، گارڈنز، پلورل ہے جنہ کی جمع، تجری بہتے ہیں، من سے، تحتیہ، تحت مانے نیچے پڑھا نا ہم لوگوں نے، ہاں مانے اس، تحتیہ اس کے نیچے سے، کس کے نیچے سے، ان گارڈنز کے نیچے، انہار، نہریں، نہر کی جمع ہے انہار، ذالک یہ ہے فوز الکبیر، فوز مانے فیض، کامیابی، کوئی اچیومنٹ، جیت، اس کو کہتے ہیں، فوزیہ بھی اسی سے بنا ہوتا ہے نام۔ الکبیر، یہی کبیر، یہی ہے گریٹ، بڑی کامیابی۔ تو الحمدللہ ایمان لانے والوں کا دیکھیں یہ انجام ہوا دنیا میں، چاہے ان کو ایسا لگ رہا ہو کہ ان کو سزا دے دی ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، جبکہ یہ ان کی بہت بڑی جیت تھی، بہت بڑی کامیابی، کیونکہ ان کو جنت ملی، اور جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، توبہ نہیں کی پھر، تو ان کو لگا کہ انہوں نے کچھ کر لیا ہے، اصل میں ان کے لیے خود جہنم کی آگ اور جلانے والا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں، بڑی کامیابی۔ ان بے شک بطشا پکڑ، بطشا مانے ہوتا پکڑ، ربی کا آپ کے رب کی، لشدید، لام جو ہے وہ توکیدی ہے، یعنی شیورلی شدید ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ شدید ہے۔ انہو بے شک وہ، پھر سے انہو بھی آیا ہے، ضمیر بھی آیا اور ہوا بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں ہوا کی پھر میننگ کیا لکھی ہوئی، وہی، بے شک وہ ہی، ایسے اس کی پھر میننگ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا یبدئ، یبدئ ابدا، ابتدا، ابتدا اسے آپ شروعات، جبکہ کوئی خاص ابتدا ورڈ اس میں نہیں ہے، تا نہیں ہے وغیرہ، لیکن بدا مانے ہوتا ہے شروع کرنا، کوئی چیز کو کی شروعات، یبدئ وہی سٹارٹر یعنی شروع کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ اور یعید
جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ کبھی کلاس شروع ہو گئی تو ایسے ہی کہتے تھے کہ کلاس شروع ہو گئی، اور کبھی ٹیچر سے کہنا ہو کہ ریپیٹ کر دیں تو عیدی ایسے کہتے تھے. تو یہ وہی ورڈ ہے، عید اور یبدئ. تو یہاں مقصد دیکھیے کہ وہ ریپیٹ کرنے سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا تھا اور وہ ہی اسے دوبارہ بنائیں گے. انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی ہیں جو شروع سے ہر چیز کے شروع سے بنانے والے ہیں اور ریپیٹ کرنے والے ہیں. وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور وہی دوبارہ پیدا کریں گے. اور ہوا وہی الغفور ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں، الودود ہیں، ود محبت سے ہے، محبت سے بھی زیادہ محبت، اچھی خاصی محبت ہو دلی، اس کے لیے ودود بڑھ چڑھ کر آتا ہے یہ ورڈ، جو کہ آل لونگ لکھا ہوا ہے، خوب محبت کرنے والے نا. الغفور الودود تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بہترین پیارے نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جیسا کہ اوپر ہی ان کی محبت نظر آئی ہر شخص سے. بچہ جب شرارت کر رہا ہو، کوئی چیز توڑ رہا ہو، تب بھی آپ دیکھیں ماں کیسے محبت سے دیکھ رہی ہوتی ہے اسے نا. اور دنیا میں تو ایک ہی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری جو کہ سب جگہ بٹ گئی. تو ماں کے اندر اتنی ایک آ گئی، والدین میں اتنی ایک آ گئی، پھر آپس میں ہم لوگ پیرنٹس کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں، یا بھائی بہن کی، یا پھر آپ عام دیکھیں جانوروں سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، ایک جانور ہو وہ اپنے بچوں سے محبت وغیرہ. تو یہ ایک محبت ہے، 99 محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہوں گے ہم سب سے. وما قدر اللہ حق قدری، یہ قرآن کی آیت آتی ہے نا کہ ہم لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں سمجھی، قدر ہی نہیں جانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کی. اور وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب مغفرت فرمانے والے، خوب محبت کرنے والے ہیں. ذو مانے والے، یا دیکھیں مالک لکھا ہے، اونر لکھا ہوا ہے، لیکن ذاتا ان سب چیزوں سے یہی والا بنا ہوا ذو. العرش، عرش والے، یہ عرش سے مالک بھی کہا جاتا ہے. عرش کے مالک یا عرش والے ہیں. المجید، خوب شان والے، مجد شان کو کہتے ہیں، المجید خوب شان والے. ذو العرش المجید، اس میں بھی آ رہا تھا، تفسیر وغیرہ میں بھی ہے کہ اگر یہ عرش کی المجید جو ہے یعنی کہ خوب شان والا اللہ کا عرش ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عرش کی صفات لکھی ہو آگے المجید، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیا ہوا ہے. بتائیے آپ اس میں سے کیسے پہچانیں گے کہ یہ عرش کی صفات نہیں بیان کی گئی ہے کہ یہ المجید ہے، شان والا ہے عرش، بلکہ المجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے. بتائیے کوئی پہچان پائے گا؟ میم ال لگا ہے اس لیے دونوں میں ال لگا ہوا ہے. آپ لوگوں نے صفات پڑھی ہوئی تھی تھوڑا بہت ابھی ریویژن، لیکن اس کا نہیں ہوا. صفات کے بارے میں صفات پڑھی ہے ہم لوگوں نے، اس سے پہلے آگے تک پڑھے ہیں. آپ لوگوں نے صفات پڑھی ہے کبھی؟ صفات کوالٹی کو کہتے ہیں، ایڈجیکٹیوز کسی چیز کے ساتھ، جیسے کہ
اگر کہنا ہو کہ کالا پین، یا جیسے کہ یہاں پہ اس کی صفات بیان کی جا رہی نا، اگر ایسا ہو کہ شان والا، اونچی شان والا، خوب شان والا عرش، ایسی شان والے عرش کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہیں، ذو ہیں، والے ہیں۔ صفات اگر ہوتی تو دونوں کی حرکات آخر میں پتہ چلتا ہے کہ صفات جو اگر ہوتی ہے تو سیم ہوتی ہے، سیم دونوں میں ال لگا ہے، ہاں جی ال تو لگا ہے دونوں میں، لیکن ذو العرش ہی لکھا ہے، اور یہ اگر اس کے ساتھ ہوتی تو المجیدی ہوتی، المجید آیا ہے، پیش آیا ہے، یعنی کہ یہ جو وہو الغفور الودود المجید میں آئے گا، یہ اوپر ہے، بیچ میں اس کی بات آ گئی، ذو العرش المجید، ذو العرشی، یہ بھی ایک بیچ میں آ گیا، تو ذو لگا ہونے کی وجہ سے صفا نہیں، یہ وہ بن گیا ہے، جار مجرور کی طرح لکھا ہوا ہے نا، اور والے آ رہا ہے، اس کے لیے بھی اس میں کسرہ لگا ہوا ہے۔ چلیں انشاءاللہ جتنا سمجھیں گے تو کلیئر پتہ چل جاتی ہے، تفسیر بھی، میننگ بھی، کس کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ۔ اس لیے جتنی ہم لوگ ہلکی شارٹ یہ لے کے چل لیں، اس کو آپ سب اپنے پاس لکھیے اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی ہلکی ہے، کم ہے، تھوڑی سی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ منتھ کے یا 1 ایئر کا اس طرح سے گرامر کے کورس چل رہے ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ ان کو جوائن کریں، بھیجا بھی گیا تھا نا گروپ پہ ایک آدھ بار، سنے بھی۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی چیز کے آپ لوگ گرامر اگر سیکھ رہے ہوں تو اس کو ایک نہیں کئی بار لکھ کے پریکٹس کی جائے۔ ہم لوگ اپنی پڑھائی بچپن میں یاد ہے، جانتے ہیں کیسے کی تھی، نوٹس لکھتے تھے اور بناتے تھے، پہلے تو سارے نوٹس ہونے چاہیے تھے، سب لکھا ہوا، کتابوں میں الگ، کاپیوں میں الگ نا، صرف اسی کتاب ہو جانا بھی کافی نہیں ہوتی تھی ہم لوگوں کو، نوٹس میں بھی الگ سے بناتے تھے، ایکسرسائزز الگ سے کرتے تھے، اس کی پریکٹس بھی الگ سے کرتے تھے۔ وہ طریقہ اللہ نے جب سکھا دیا بچپن میں، اپنی مرضی سے تو ہم نے یہ طریقے نہیں پڑھے ہیں بچپن میں، کس کی مرضی تھی، کس نے یہ پیٹرن دیے ہمیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو یہ پیٹرن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پہنچا دیا ہے تو اب ہم عربی سیکھ رہے ہیں، تفسیر سیکھ رہے ہیں، ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں نہیں آ رہا۔ کیا ہم نے وہ طریقے لیے ہیں؟ اگر لیے ہیں تو کم ہیں، تو ہم کو اس میں بھی معلوم ہے کہ ہم ڈفرینٹ نوٹس بھی جمع کرنے کے لیے الحمدللہ طریقے ہوتے تھے، ٹیوشن جا رہے تھے کہیں اور، تو نیٹ پر بھی کافی سارا موجود ہے الحمدللہ۔ اگر کسی نے لکھ لیا ہے تو ہم اسی میں سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور آسان ہوتا ہے اور سمجھنے کے لیے انف ہوتا ہے، لیکن لکھا نہیں ہے، اگر نوٹس ہی نہیں ہے تو مشکل ہوتا ہے۔ چلیں عرش کے مالک عظمت والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ فعال، فعل سے بنا ہوا ہے، فعال، فعال یعنی ڈوئر، کرنے والے، اور فاعل کا، فاعل سے ہم کو معلوم ہے کہ کرنے والا بیان ہوتا ہے، لیکن جب کسی چیز میں شدہ آ جائے تو وہ ایکسٹریم کر دیتا ہے اسے،
اور اس کی پھر میننگ ہو جائے گی کہ ہر کام کر پانے والے. سبحان اللہ. اور ہر کر گزرنے والے، یہ لکھا ہوا ہے نا، دیکھیں ورڈ میں. تو ہر کام کر پانے والے یا کر گزر، بہت سارے ایسے بھی کام ہوتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اسے یعنی کہ ہمارے کرنے کی اس کو طاقت ہوتی ہے کہ اس کو مار دیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو گرا دیں، لیکن پھر بھی ہم وہ کرتے نہیں ہیں. قدرت طاقت ہونے کے بعد بھی وہ کام نہیں کرتے. تو اس کے اندر وہ سارے کام آئیں گے. جیسا کہ والی سورہ لی تھی ہم لوگوں نے، جس میں بیان ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فسواها ولا يخاف عقباها، ان کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام سے نہیں ڈرتے ہیں. بھائی کوئی اور ہو کہے کہ اتنا ہم نے بنایا، پوری بستی ہے اور اس کو یہ کیا وہ دیا، لوگ رہ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر دیتے ہیں، پورا پورا نہیں ختم کرتے ہیں. یا اگر کوئی ختم کرنے پر آئے تو لوگ اس کو پکڑ لیں یا اس طرح کا کچھ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام کر پانے والے ہیں، ہر کام کر گزرنے والے ہیں. فعال لما یرید، لی مانے لیے، ما مانے جو کچھ کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں کہتے ہیں نا، تو ہم لوگ کہتے ہیں بس جو کچھ یہاں پہ آ گیا. یرید ارادہ سے یرید ہے، وہ یا جو آگے لگا اس کی میننگ آئے گی وہ ارادہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام کر گزرنے والے ہیں جس کا وہ ارادہ کر لیتے ہیں. جو چاہیں اسے کر گزرنے والے ہیں. تو جو چاہیں وہ ارادہ سے ہے. فعال لما یرید. تو کتنی بہترین پیاری آیتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام کر گزر پانے والے ہیں. تو ہمارے کوئی ایسے کام نہیں ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہ کہیں اور وہ نہ ہو پائے. تو ہمیں اپنے سارے کام اس بات کے اوپر فعال لما یرید اور ان چیزوں کے اوپر ان کو ریمائنڈ کرتے رہنا چاہیے. تو العرش المجید ہیں، غفور ہیں، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والے. اور جو چاہیں وہ کر گزرنے والے. سبحان اللہ. حل کیا، جہاں سے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ تیسرا پارٹ شروع ہو رہا ہوتا ہے. بیچ میں اللہ کی باتیں آئیں، شروع میں اصحاب الاخدود کی باتیں آئیں. 3 آیت کے بعد سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ اور یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد پچھلا پھر سے یاد دلا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ سنا تھا حل اتا کا، کیا تمہارے پاس آئی. اتا مانے عطا کرنا ہے، لیکن یہاں پہ آنے سے مطلب ہے آپ کے پاس. حدیث مانے خبر، بات. حدیث بات کو ہی کہتے ہیں. آپس میں بات کرنے کو بھی تحدثا یا اس طرح کی بات بات کرنا. بات یہ سارا جو ہے وہ جس کو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہا جاتا ہے. وہ عربی میں ہی اسے ہم حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک الگ سی کوئی میننگ بنا کے رکھی ہے کہ حدیث ہے یہ. چلیں، تو اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا یہاں پہ بات خبر نیوز سے پتہ چلا. ٹھیک. حل اتا کا حدیث الجنود، کس کی بات؟ جنود کی. جند لشکر، جنود لشکروں پلورل ہے. آپ پڑھ چکی ہیں پیچھے جنود. لشکروں کو کہتے ہیں آرمیز. کیا آپ کو پتہ چلی لشکروں
لشکروں کی خبر فرعون و سمود اور سمود، لشکر والے فرعون اور سمود، اس طرح سے بھی اس کو ملا کر کے، یعنی فرعون اور سمود کی پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ فرعون جو ہے وہ بہت بڑا لشکر لے کے چلتا تھا، خیمے وغیرہ کے لیے بھی اس لیے بھی اس کو ذو الاوتاد بھی کہا گیا تھا۔ بل الذین کفروا، بلکہ الذین، وہ لوگ جو کفروا، کفر کیا ہوا ہے، فی میں التکذیب، تکذیب، کاف ذال با کذب سے ہی بنا ہوا ہے، جھٹلانے والے ہیں، بلکہ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی خبریں فرعون کی اور ان کی سب کی مل چکی ہیں کہ اپنے آپ کو راجا کہلانے والے اور یہ اور وہ لوگوں کے رب کہلانے والے، اور جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان کا کیا بنا تھا، اتنے بڑے لشکر والے تھے وہ سب۔ تو بلکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں نہ دیکھی ہوئی ہوں۔ چلیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایکچولی جھٹلانے والے، جھٹلا رہے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں بس۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ، من مانے سے ورائہم، وراء کسی چیز کے پیچھے کہتے ہیں وراء، راء جب کہ ہو صرف تو اس کے معنی دیکھنا ہوتا ہے نا، کسی وراء اگر ہو تو عام بات میں بھی وراء یوز کیا جاتا ہے کہ تمہارے پیچھے ہے یہ وہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ان کے پیچھے ہے، یعنی چھوڑا ہوا نہیں ہے، ان کے پیچھے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ محیط بھی معنی ہوتا ہے احاطہ سے ہی ورڈ بنا ہوا ہے، کسی چیز کا احاطہ کرنا یعنی اسے گھیر لینا نا، اردو میں اگر سنا ہوا ہو، محیط خوب گھیرے ہوئے ہیں، تو واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پیچھے ہیں اور ان کو خوب گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ بھی میننگ آئی بھی ہے، پیچھے سے گھیرنا یعنی ہر طرف سے گھیر لینا پھر۔ اور دیکھیں تو اس میں رومن میں بھی لکھی ہوئی کہ سب کو خوب گھیرے ہوئے ہیں، پیچھے ورڈ ہٹا ہوا ہے، بل، پھر یہ قرآن کی بات شروع ہو گئی، بل ہوا، بلکہ ہوا یہ القرآن، قرآن جو ہے اس کا یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں، اس کی باتیں بنایا کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ عظمت والا ہے، مجید۔ دیکھیں اب یہاں قرآن مجید ہے، یہ قرآن کے لیے ہے، ایک ہی جیسا ہے، دونوں میں ال نہیں ہے، دونوں میں تنوین ہے، دونوں مرفوع ہیں، تو یہ ہے ہوا قرآن، ہوا مبتدا ہے اور ہوا قرآن مجید، تو قرآن جو ہے وہ نام ہے اور خبر ہے، قرآن مجید، اور مجید جو ہے وہ اس کی صفہ ہے، کس کی؟ قرآن کی۔ یہ ایک عظمت والا قرآن ہے، فی میں لوح، لوح محفوظ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاس ایک جگہ ہے، لوح ویسے تختی کو کہتے ہیں، اور محفوظ سیوڈ، ریزرو، محفوظ اس کو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، سیو ہے وہاں پر قرآن۔
اس کی تفسیر کوئی خاص الگ سے نہیں ہے، وہ قصے میں ہی آ گیا ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، بے شک جنہوں نے مرد عورت اور مومن مرد اور مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا، فتنے میں ڈالا تھا، پھر توبہ نہیں کی تھی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ ان بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنات ہیں، باغات، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ ہی بہت بڑی، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ الفوزو کی صفات الکبیر، دیکھیں ال لگا ہے فوزو اور الکبیر ایک جیسا آیا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ بے شک آپ کے رب کی پکڑ نہایت ہی سخت ہے۔ نیچے پیش پہ سے تفسیر اس کی شروع ہوگی۔ جب وہ اپنے دشمنوں کی گرفت کرنے پر آئے، اوپر آیا، توبہ نہیں کی، غفور ودود سب بیان ہوا، ساتھ ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ان کے رسولوں کو اور ان کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی، نبیوں کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اپوزٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف رہتے ہیں، خلاف سے مخالفت بناتا ہے، تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہ هو یبدی و یعید، وہی بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتے ہیں اور وہی دوبارہ پیدا کریں گے، وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور پھر قیامت والے دن دوبارہ انہیں اسی طرح پیدا فرمائیں گے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہ الغفور الودود، کہ الگ سے نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت محبت کرنے والے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش کے مالک اونچی شان والے ہیں، تمام مخلوق سے معظم یعنی عظیم، بڑی، عظیم بڑی کو بھی کہتے ہیں، اور بلند اونچی شان والی، جو مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق، بہترین مخلوق جو اللہ نے جو بنایا ہے وہ عرش، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ہر مخلوق سے معظم ہے، تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ اس کی ہے یہاں سے ہی کنٹینیو ہے، اور عرش جو سب سے اوپر ہے اس کا مستقر ہے۔ مستقر ویسے ورڈ کی میننگ ٹھکانہ ہوتا ہے اور جگہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہیں، عرش پر مستوی ہیں، یہ ہے نا قرآن کی آیت بھی، اور ترجمہ بھی اس کا ہی ہوتا ہے۔ تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے، اور عرش جو سب سے اوپر ہے اس کا مستقر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ہے، جیسے کہ صحابہ و تابعین اور محدثین کا عقیدہ ہے۔ المجید صاحب فضل و کرم، یا اونچی شان والے،
پھر اوکے یہاں پر اسی کی ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے. مرفوع اس لیے ہے کیونکہ ذل عرشی وہ مرفوع ہے. مرفوع یعنی لاسٹ میں اس کے پیش لگا ہوا ہے المجید. اور ذل عرشی جو ہے عرشی کے مالک، عرش کے مالک یعنی رب کی صفت ہے، عرش کی صفت نہیں. مرفوع ہے اس لیے وہ رب کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. غفور، الودود، المجید کے ساتھ کا ہے، ذل عرشی کے ساتھ کا نہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ عرش والے ہیں، عرش کے مالک ہیں. تو یہ ایک پارٹ الگ ہے، المجید الگ ہے. اگرچہ بعض لوگ اسے عرش کی صفت تسلیم کر کے اسے مجرور پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عرش کی صفت ہے کہ وہ بہت اونچا ہے اور شان والا ہے، تو اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر وہ تو اگر کسرہ کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے، کوئی قرآن اس طرح کا لکھا ہوا ہے، بہت بہت کچھ قرآن ایسے ہیں جس میں اتنی چھوٹی چھوٹی سی کئی کچھ ہیں گی چینجز آپس کی، اور اس کو پہلے ہی صحیح قرار دیا تھا کہ کچھ تھوڑا سا جو ڈفرینس تھا وہ جس سے کوئی میننگ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ کیا گیا ہوا ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ دونوں صحیح ہیں، لیکن ہمیں جہاں تک یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں گزرا نہیں فی الحال نا. اذان ہو رہی ہے، کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جو ہمیں ہر اس کو جو کوئی چینجز آپ کو دیکھے اس کو ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کر لینا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں ہم نے سنا ہے کہ کوئی کوئی تھوڑے بہت چینجز ہوتے ہیں جن کو پہلے ہی ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، بس وہ ہی آپ کو جو ہے وہ اس کا پتہ کر کے علماء نے جن کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے جو پہلے سے ہے وہ، نہ کہ اور کوئی چینجز. ہر ایک میں اگر کوئی غلطی کوئی مسپرنٹ ایسا دکھے تو ہم کیا ہو سکتا ہے چینج ہو کنٹینیو کر لیں گے، نہیں. تو اللہ توفیق دے سمجھ کر پڑھنے والوں میں شامل فرمائے. تو فی الحال المجید جو اگر ہوگا تو وہ اللہ کے لیے ہے نہ کہ عرش کے لیے. فاعل لما یرید جو چاہے کر گزر جاتے ہیں، جو چاہے کر گزرتے ہیں، اس کے حکم اور مشیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. مشیت مرضی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کو ٹالنے والا کوئی نہیں کہ اللہ کی مرضی ایسی تھی اور انسان ایسا چاہ رہا تھا. تو ہمیں اللہ کو راضی رکھنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کوششیں کر کے دکھانی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں چیکنگ کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الموت کا واقعہ ہے یہ، یعنی کہ جب ان کو جس میں ان کی موت ہوئی تھی اس کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا ہوا کہ انہوں نے بھی فاعل لما یرید کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا، یعنی کہ جب وہ مرض ان کو ہو گیا تھا اس میں موت آئی ان کو، اسی کے دوران کسی نے پوچھا کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا، یعنی ڈاکٹر نے دکھایا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا ہاں. پوچھا اس نے کیا کہا،
انہوں نے فرمایا، اس نے کہا ہے کہ انی فعال لما یرید، بے شک میں ہر کر گزرنے والا ہوں، نہیں میں کر گزرنے والا ہوں جو چاہتا ہوں، میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ تو انہوں نے یہ آیت کو ہی اس طرح سے کوٹ کیا ہوا تھا کہ آ، میں جو چاہوں وہ کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کا مطلب یہ تھا کہ معاملہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے جا چکا ہے، اب ہاتھوں میں نہیں ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اب میرے ڈاکٹر ہیں، جس کی مشیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں، اللہ کی مرضی کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے اللہ کے الفاظ بتایا اور انہی کو دکھانے کے لیے یہ جواب دیا تھا کہ کسی کو دکھایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دکھایا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کے آگے پیش کرتے تھے اپنے سارے معاملے۔ تو دیکھیں ہر معاملے میں جو ہے وہ جواب ان کے یہی اسی طرح کے ہوا کرتے تھے۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط۔ ان پر میرا عذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا، جسے کوئی ٹال نہیں سکا۔ تو یہ اسی طرح کا ہی اشارہ ہے کہ یہ لوگ کیا نہیں دیکھے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم سمود، قوم فرعون، کوئی واقعے جو قرآن میں کئی دفعہ جو ہے وہ اس کا ذکر آیا ہے، اور ان دونوں کا نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنود، لشکر رکھا تھا، کیونکہ یہ بہت بہت ساری طاقت اور طاقتور تھے، لشکر تھا ان کے پاس، لوگ بہت تھے۔ فرعون کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اس کے پورے لشکروں کے ساتھ، اس کے جتنے ساتھی وغیرہ تھے سب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا، اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم ستم سے نجات دلائی۔ قوم سمود کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جڑ سے مٹا دیا، اور ان پر آسمانی عذاب جو ہے وہ نازل ہوا تھا۔ ان کے پاس بھی بہت ذرا سے لوگ بچے تھے جو کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، وہ ورنہ پوری قوم، یعنی کہ پورا کا پورا جو ان کا کافروں کا ایک لشکر بنا ہوا تھا، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طاقت قوت سے ایک ہی بار میں مٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو بڑے فیصلہ کن باتیں جو ہے وہ بیان فرما دی۔ پہلی یہ کہ جو جھٹلا رہے ہیں اصل میں وہ اپنے حال میں ہی مست ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ان کو گھیرا جا چکا ہے سب طرف سے، ان قریب ان کا فیصلہ، جلدی ہی ان کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 20، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ سخت ہے، کا اس بات اور اسی کی تاکید ہے، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان بطش ربک لشدید آیت تھی کہ اللہ کی پکڑ مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آج بھی جہاں جہاں جو یہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں، تو الحمدللہ
اس لیے تو آپ ایمان والوں کے چہرے اگر ان کو معلوم ہے الحمدللہ اور وہ صبر کرنے والے ہیں، ان کے چہرے دیکھیں کیسے پرسکون ہیں، بچوں کی موتیں سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کیسی کیسی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ تو جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چھوڑا ہوا نہیں ہے، ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور جلدی ہی قریب ہی ان کو اس کا یہ اصل میں ایمان نہیں لانے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، اور ان کو پھر پکڑ آئے گی۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ پھر دوسری بات کیا بتائی یہاں پر اتنے سے دو آیتوں میں، کہ پہلی تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احاطہ کیے ہوئے ہیں جھٹلانے والوں پر، اور جھٹلانے والے اپنے حال میں ہی مست ہیں۔ ان کو یہ پتا بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ ہے ان کے اوپر، اور جلدی ہی ان کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید اونچی شان والا ہے، یہ بات یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کے بادشاہ، کائنات، ساری کائنات کے بادشاہ، ان سے بڑھ کر کس کی بات بلند ہوگی؟ بے شک اللہ کی ہی بات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اور کس کی بات اعلیٰ اور بلند ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ کی قرآن مجید جو ہے وہ ہی اعلیٰ ہے، اونچی شان والا ہے۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، جس کے بارے میں صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کس طرح سے ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ لوح محفوظ میں کس طرح سے کیا رکھا ہے، کیسے، بس یہ بتایا ہے کہ لوح محفوظ میں سیو ہے، لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں، امر امر سے بنا ہے، امر مانے حکم ہوتا ہے، حکم ملا ہوا ہے فرشتوں کو کہ اس کی حفاظت کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حسب ضرورت، اور ضرورت کے حساب سے، اور جس جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اور جو واقعہ وغیرہ گزر رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے اسے نازل فرماتے جاتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں آیا، جھٹلانے اور کافروں کے بارے میں آیا کہ جو کافر ہیں اصل میں وہ نہیں ماننے والے لوگ ہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن اور ان کے بارے میں بھی آیا۔ چلیں الحمدللہ ہم لوگوں کی سورہ ختم ہوتی ہے۔ کوئی شاہدہ آپ اور کوئی پڑھنا چاہیں گے؟ جن کے پاس کھلا ہوا ہو اور وہ ابھی پڑھیں تو فوائد پڑھنا ہے۔ السلام علیکم میم، میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد۔ یہ سورہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ظلم اور ستم پر صبر اور دین پر جمع رہنے کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں پچھلی امت کے لوگوں پر شدید ظلم کرنے والوں کا انجام بیان ہوا ہے تاکہ مسلمانوں کو تسلی رہے اور ان پر ظلم کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اب شروع سے ہی جو قصہ چلا آ رہا ہے، فعال لما یرید بھی آیا ہوا ہے، پھر فرعون کا بھی جو آیا، اور قرآن محیط بھی آ گیا، سبھی یہ سارا پارٹ جو ہے آلموسٹ ٹوٹل اسی کے اس کے اوپر آیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی اس میں ہو تو یہ ہمیشہ ہمیں صبر رکھنا چاہیے۔ تو یہ بڑے ظلم ستم کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹی چیز ہوتی ہے، وہی خاندان میں، رشتہ داروں میں، آپس میں، وراثت میں، کسی بھی چیز میں بھی، کہیں بھی کوئی بھی پارٹ ہمارا چھوٹا موٹا بھی اگر کسی نے روکا ہے تو معاملہ تو پھر بڑے بادشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں تو کوئی کسی کا روکا ہوا، کسی کا ظلم، یہاں تک کہ کسی کی اگر
فیلنگس بھی ہرٹ کی بھی ہیں، اس کا بھی حساب وہاں پر دینا ہوگا. وہ بھی ہم جانتے ہوں گے کہ وہاں پر سب سامنے کھل کے آ جائے گا کہ کس کس کیا کیا ہو رہا ہے. تو ایک بہترین اس سورہ سے، اور اسی لیے اس کو ظہر اثر میں پڑھنے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا تھا، تو یاد دہانی ہے بہترین. تو صبر کرنے کے لیے بھی ہمیں آسانی رہتی ہے الحمدللہ. جی آگے پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور بے مثال کاریگری کی طرف ہماری توجہ فکر مبذول کرانے کے لیے اپنی عظیم عالیشان مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھاتے ہیں. البتہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. مبذول کو ہٹا لیں توجہ کرانے کے لیے بھی. اگر آپ لوگ اس کو سینٹینس کر لیں گے تب بھی یہ انف ہوگا، سمجھنے کے لیے کافی ہے. تو یہ بات الحمدللہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی قسم کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن انسان کو صرف یہ حکم ملا ہے کہ اس کے لیے بڑی چیز اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے قسم کھاتے ہیں، بڑی چیز کی نہیں کھاتے ہیں. وہ جیسا یہاں بتایا کیا کہ چھوٹی چیزوں کی بھی قسمیں کھائی ہوئی ہیں اور جگہ قرآن میں. تو اس کا مقصد ہوتا ہے بس اس کے فائدے، اس کی چیزیں، وہ چیز کی یاد دہانی اور اس کی ویلیو وغیرہ کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہوئی ہے، والتین والزیتون، اور بھی دن اور رات کی، اور اس کی تو کتنی جگہ آئی نا، آسمان کی. ابھی جتنا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آسمان اور زمین کی بھی. والارض. چلیں، تو ہم انسان کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھانا چاہے تھے. بس آگے بڑھیں. پچھلے لوگوں کے قصے ذکر کر کے مومنوں کو تسلی دینے کے ساتھ ان سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہے. کیوں بیان ہوتے ہیں یہ؟ تاکہ ہم لوگ اس سے تسلی ملے کہ اللہ دیکھیں کتنی ابھی ریلیکس فیلنگ ہو کہ کسی کا کچھ بھی چھوٹا بڑا معاملہ ہو تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور یہاں نہیں ملا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے یہاں مل کے ہی رہے گا انشاءاللہ. تو وہ تسلی ملنا، اور پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر جو نہیں پکڑ رہے ہیں پھر اللہ کا راستہ، فرعون جیسے لوگ، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرا دیا. تو ہمیں ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، اور ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے تو دونوں کے لیے اس میں دونوں طرح سے ہمارے لیے اس میں نصیحتیں ہیں. عبرت حاصل کرنا مقصد ہے. آگے بڑھیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب کا عمل جاری ہونا برحق ہے. بے شک اللہ کے پاس سب کو جانا ہے، اور یہ کتنی کتنی بار آتا رہتا ہے نا، وَيُبْدِي وَيُعِيدُ، کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. ایک دفعہ بتا لینا اللہ کی بات تھی، ایک دفعہ بتا دینا انف ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں کتنی جگہ قرآن میں دوبارہ اٹھنے کا جو ہے وہ الگ الگ طرح سے بات آئی ہوئی ہے. یہاں پر بھی آئی تو حق بات ہے. تب بھی ہم دیکھیں اسی طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ جیسے دنیا ہی جیسے 50% بھی اگر بدلے ہوں تب بھی اچھا خاصا بدلاؤ ہونا چاہیے. اتنے بھی ہمیں لگتا ہے کہ بدلے ہوئے نہیں ہیں، آرام سے وقت کاٹ رہے ہوتے ہیں، آرام سے موبائل میں وقت خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے جو ہے وہ عمل، مر کے جانا ہے تو عمل شروع کر دینا ہے جلدی سے، تو پتہ چلتا ہے کہ سچے ہیں. چلیں آگے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کافروں سے بدلہ لینے پر یقیناً قادر ہیں، لیکن وہ انہیں ڈھیل اور مہلت دیتے ہیں اور ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ہماری اس میں آزمائش ہوتی ہے. بھی دیکھیں کتنے دن ہو گئے، تکلیفیں چل رہی ہیں وہاں پہ، لڑائی چل رہی ہے، وار ہو رہی ہے، اور کیسے کیسے ہم سب کو خبریں ہیں. تو اس میں جن کے اوپر ہو رہا ہے ان کو بھی ان کے اندر قربانی کا جذبہ اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتا ہے انسان. یہ ہمارے لیے بھی اس میں جو ہے وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر تکلیف ہو ہم بھی دعائیں مانگے، اپنے آپ کو نعمت والا سمجھنا چاہیے، اور ان کے حق میں کچھ مدد جتنی ہو سکے. تو کچھ نہیں انسان کر سکتا، دعائیں کرے بہت زیادہ، اور ساتھ ساتھ فوراً عذاب اتنے بڑے کام کرنے کے بعد بھی یہی دعائیں کری جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے دے جو کہ مسلمانوں پر تکلیف یا کسی پر بھی ظلم کر رہے ہیں. ان کو ہدایت مل جائے گی تو وہ بھی سدھر جائیں گے، اور ان کو بھی جنت ہو جائے گی، اور وہ یہ کام کرنا بھی چھوڑ دیں گے. تو
ان کو بھی اللہ نے مہلت دی ہوتی ہے کہ شاید بدل جائے. چلیں آگے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ انتہائی سخت ہے. کافر نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا عذاب تیار کر کے رکھتے ہیں. صحیح، آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو بخشتے ہیں اور اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں. یہ سارے پوائنٹس پھر ہم لوگوں کو آخر میں ملے. اللہ کی محبت کسے نہیں چاہیے؟ تو گناہ بخشوانا بھی ہم سبھی کو ہے. یہاں پر وہی نام اللہ کے آ رہے ہیں جو ہم کو ضرورت ہے بہت زیادہ. الودود، الغفور. تو مغفرت کروانے والے ہم کو بننا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے والے بننا ہے. چلیے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. کوئی اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا. آگے بڑھ. قرآن مجید اونچی شان والی کتاب ہے اور لوح محفوظ میں ہے، جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چلیے کوشچن پڑھیں. کوشچن آنسرس جی. نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بروج کو اور الطارق کب پڑھا کرتے تھے؟ چلیں آسان ہے، آگے بڑھ. کس وجہ سے مومنوں کو خندقوں میں گرایا گیا ہے؟ یہاں پر بھی پورا قصہ، یہ تو آیت سے بھی آپ بتا سکتی ہیں، تھوڑی ڈیٹیل سے بھی خود سے بھی نکال لیں گی تبھی انشاءاللہ آسان جواب ہے اس کا بھی. سبق میں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کا مفہوم بیان کریں. تو جو بھی اللہ کی صفاتیں آئی ہیں اس کو لکھیں چارٹ کر کے اور اس کے معنی بھی لکھیں. تین ہی ہے کوشچن میں. اچھا 3 ہے. چلیں آسان سورہ بھی ہے اور کوشچن آنسر بھی کم ہے. لرننگ بھی ایزی ہے، سمجھنا بھی ایزی ہے الحمدللہ. اس کو حفظ کرنا ہے تو آپ لوگ حفظ کریں. جو بھی اگر سنانا بھی چاہیں تو جب یاد ہو جائے تو پوری آڈیو بھیج سکتے ہیں آپ لوگ یاد کر کے. کیا آپ لوگ زیادہ تر لوگ ہیں اس میں؟ سبھی لوگ قرآن دلوں کے نور گروپ میں اس میں حفظ چل رہا ہوتا ہے بہت ہی سلو اس کے اوپر. تو 30 پارہ تو کوشش کر کے آپ لوگ سب جوائن کریں. اگر نہیں ہے تو اچھا خاصا ہو گیا، نیا بیچ بھی ہاف پارہ ہو گیا لیکن کافی سلو چلتا ہے. تو تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ لوگ فجر تک ہو چکا ہے. تو وہاں تک اگر آ چکے ہوں یا یاد ہو یا یاد ہو جائے گا، اگر ایسا ہے تو اس کو بھی آپ لوگ شاید ہاف کے بعد ایڈمیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ ہیں اس میں. چلیں اس میں نہیں بھی جوائن کر رہے ہیں تو آپ لوگ تفسیر بیس پر پھر اسے حفظ کرتے چلیں. اس کو سلو کورس ہے ہم لوگوں کا بھی. تو جب آپ اس کو معنی یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا حفظ کرتے چلیں. جو لوگ پورا نہیں کر رہے ہیں تو وہ کم سے کم ایسی سورہ جن کی کوئی فضیلت آئی ہے، جن کو کہیں پہ پڑھنا ہے، ان کو یاد کر کے سنا سکتے ہیں. انشاءاللہ سن لی جائے گی. تو اس کو بھی اور سورۃ الطارق کو بھی حفظ کرنا ہے انشاءاللہ. جن کا ہو جائے وہ ہمیں بتائیں یاد ہو گئی ہے، اور پہلے سے یاد ہے تو بات اچھی ہے، سنا چکے ہیں. کہیں نیا جو یاد کریں وہ پھر سنا سکتے ہیں انشاءاللہ، جنہوں نے اگر کہیں بھی نہیں سنائی ہے. اس سورہ سے کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کے پاس؟ سوال ہے مبتدا خبر کسے کہتے ہیں؟ کیا اس کا جواب آپ سبھی کے پاس ہے، لکھا ہوا ہے؟ جی میم لکھا ہوا ہے. پڑھیں کیا لکھا آپ نے. جملہ اسمیہ میں جس اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور مبتدا کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے اسے خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں رفعی حالت میں ہوتے ہیں. مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. انہوں نے جو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا جی لکھا جی ہوا ہے؟ جی الحمدللہ. نکیرہ معرفہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے کسی کو؟ جن کو جی نہیں پتا پراپر. چلا جی بتائیں. جی جو انہیں نے ڈیفینیشن پڑھی ہے ابھی، کسی کو اگر یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بتائیے، کیونکہ یہ آپ کا ابھی جو ہم نے بتایا تھا چیپٹر 1-2 کا ٹیسٹ ہونا ہے، اس میں یہ سوال آئے گا. مبتدا خبر کسے کہتے ہیں؟
اور یہ آپ نے گروپ پہ بھیجی گئی تھی وہاں سے لکھی ہے؟ جی میم آپ نے بھیجی تھی یہ. ہاں چلے یہ گروپ پر بھیجی گئی تھی، وہی لکھا ہوا ہے. یعنی کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو اسم سے شروع ہو جملہ، ٹھیک ہے، ورب سے نہیں شروع ہو. تو اس میں سے جملہ اسمیہ ہے، اس میں کوئی کام وغیرہ بھی اندر نہیں ہو رہا ہے، اور اسم ناؤن سے شروع ہو رہا ہے. جملہ اسمیہ ہوتی ہے مبتدا خبر، اور دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی آخر میں دونوں کے پیش آنا چاہیے. تو آپ کہیں ہاذا میں تو پیش نہیں ہے، ہاذا بیتن، تو ہاذا جو ہے وہ مبنی ورڈ ہے، یعنی بنا بنایا ہے، اس میں صرف نہیں ہوتا، چینجز نہیں آتے. منصوب کی جگہ پر جائے تو حاضی، حاضو، ہاذا ایسا نہیں ہوتا. تو جو بنے بنائے کچھ ورڈ ہیں ان کو وہ مرفوع پر چلے جائیں، جگہ پر کہیں پر بھی ہوں، ان کی کنڈیشن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت مرفوع ہے. تو مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اس لیے ہم ہاذا کو مرفوع کہیں گے، اور وہ مبنی ہے، بنا بنایا ہے. ٹھیک. بیتن یہ اس کی خبر ہے. ابھی انہوں نے بتایا ڈیفینیشن جو پڑھی اس میں بتایا کہ ہاں مبتدا جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی وہ ہوگا، اور آگے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بھئی ہاذا یعنی یہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر ہے، یہ کتاب ہے، یہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے. تو وہ کے بارے میں خبر ملی کہ وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ مسجد ہے. معرفہ نکرہ بھی، معرفہ اور نکرہ کی ڈیفینیشن پڑھی ہے ترنم. یہ بھی سوال ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے، معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جی ترنم آپ پڑھیں گی؟ جی میم. انگلش ہوں کی ہی طرح عربک ناؤن میں بھی انڈیفینٹ نکرہ اور ڈیفینٹ معرفہ ہوتے ہیں. انڈیفینٹ ناؤن میں لفظ کے آخر میں تنوین لگی ہوتی ہے، جیسے اگزامپل ا بک یا کتابن، ا چیئر، کرسیون. اور ڈیفینٹ ناؤن معرفہ میں ال لگا کر لفظ کے آخر میں تنوین ہٹا کر بناتے ہیں، جیسے الکرسیو، وہ الکرسیو ہو جائے گا کرسیون. اینڈ دا چیئر الکتابو، دا بک. ہوں معرفہ اور نکرہ میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ کیا پتہ نہیں کیا ورڈ ہیں، کسے کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو اس طرح سے بھی معرفہ کے سمجھایا تھا کہ جو چیز دائرہ بنا کے بھی اس کو سمجھانے والے بتاتے ہیں کہ اگر الولد کہیں ولدن کہیں گے، یعنی ابھی جو جیسے انہوں نے پڑھا کہ پیش کے ساتھ ہو، نکرہ تنوین کے ساتھ ہو تو نکرہ ہوگا. ولدن یعنی لڑکا. اب دنیا کے جتنے لڑکے ہیں سب اسی فیلڈ میں آ جائیں گے اگر لڑکا کہا گیا. الولد کہہ دیں گے، ال لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ خاص. یہ ہو جائے گا معرفہ. تو یہ نکرہ ہیں، اور یہ دائرہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ خاص. اب الولد یعنی کسی خاص کی بات ہو رہی ہے. دا بوائے ہو از سیٹنگ دیر، ایسے کر کے بات ہوتی ہے نا. چلو معرفہ نکرہ آپ سب کو آتا ہے؟ لکھ لیں گے آپ لوگ معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں. آپ کو اگر الامام اور امامن لکھا ہوا ہو اس میں سے پہچاننا بھی ہوگا کہ معرفہ اس میں سے کون سا ہے اور نکرہ کون سا ہے. یہ تو بہت آسان ہے، ال لگا ہوا آپ کو معرفہ ہوگا، لیکن معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مبتدا خبر میں سے بھی ہاذا بیتن لکھا ہوگا، اور لکھا ہوگا کہ اس میں سے مبتدا کون سی ہے اور خبر کون سا ہے، تو آپ ایزیلی بتا دیں گے کہ بھئی خبر بعد میں آتی ہے، بیتن خبر ہے. مبتدا ابھی ہم لوگ نے یبدئ بدأ سنا تھا، بدأ مانے مبتدا بھی اسی سے ہی بنا ہوا ہے. مبتدا یعنی شروع کرنے والا، جو جملہ شروع کرنے والا ورڈ ہو وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور اسی کی جو خبر ہوتی ہے نیوز وہ اس کے بارے میں اس کی خبر کہلاتا ہے. تو یہ کوئی ورڈ بھی بہت ٹف نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ پتہ نہیں مبتدا کیا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں قرآن میں بھی اس کا یوز آیا نا کہ یبدئ میں بدأ ورڈ سے مبتدا اور یبدئ یہ سب بنے ہوئے ہیں، جس کی ہوتی شروعات کرنے والے، شروعات، شروع، اسٹارٹنگ، اسٹارٹ، یہ ساری ہی میننگ آ رہی ہوتی ہے.
اس میں سے سب ورڈ کی میننگ آپ کو عربی لکھی ہوگی تو اس کی آپ کو ٹرانسلیشن آنا چاہیے. اگر لکھا ہو ہاذا حجرن، اس کا ترجمہ کیجئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پتھر ہے. آپ میں سے کتنوں کے پاس، سبھی کے پاس چیپٹر 2 تک کی ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے؟ نئے ورڈ کی دیکھیے ویکیبلری بھی انہوں نے اینڈ میں دی ہوئی. امام، حجر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، شکر کو کہتے ہیں، لبن دودھ کو کہتے ہیں. باقی کلب یہ سب آپ کا پیچھے آ چکا ہے. شکر اور لبن نیا تھا، وہ انہیں دے دیا. امام بھی نیا تھا، حجر بھی نیا تھا. نیو ورڈز جو ہیں وہ آپ کے نیچے لکھے ہوئے ہیں. باقی مدرس، امام کے بارے میں بھی دیا انہوں نے. بیت، مسجد، نجم مانے اسٹار ہوتا ہے. حسان حمار، حسان گھوڑا، حمار گدھا. کلب ڈاگ، قط بلی. سریر بیڈ. یہاں دیکھیں اتنے سارے ورڈ نئے آئے تھے کیونکہ یہ سب پہلے ہی چیپٹر تھا تو سبھی ورڈ نئے تھے، تو یہاں پہ سارے ورڈ کی میننگ لکھی ہوئی ہے یہاں. ٹھیک. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ماں اور من کب لگتا ہے، یہ سوال آئے گا. ماں کب لگتا ہے بتائیں. تازہ غیر عاقل پہ ماں لگتا ہے اور من عقل والے پر. جب آپ کو کوشچن ہو کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، ایکچولی من اور ماں کا کیا میننگ ہی عربی میں نکالا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم لوگ اردو والے ہیں، ہندی والے ہیں، تو ہمارے پاس کون ورڈ بھی ہے. ہم لوگ اس کے سیپریٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی کیا اور کون آتا ہے الگ الگ اسی طرح سے یوز میں آتا ہے. جانور کوئی پہچانے نہیں تو اس کو بھی پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، ایسے کر کے. یہ کون ہے نہیں کہتے ہیں نا. کبھی کبھی بچے جو ہیں جن کو اچھی نہیں معلوم ہوتا وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو تب ہنستے ہیں ہم لوگ کہ ہاں دیکھو یہ چیٹی کو دیکھ کے پوچھ رہے کون ہے. تو من کون کی میننگ آپ الگ الگ لکھ سکتے ہیں، لیکن عاقل اور غیر عاقل کہہ کے کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ عرب میں اس کو ماں کی میننگ کیا، ماں اور من کیا کے ہی کہتے ہیں، میننگ کیا ہی میں لگاتے ہیں. تو آپ اس طرح سے بھی اس کو یوز پہچان سکتی ہیں. ہمارے پاس تو ایزی، اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے تو آپ مہاذا کہہ سکتے ہیں. اور کبھی اگر آپ کو پتا بھی ہے کہ بھئی یہ مرغہ ہے، یہ تب بھی کوئی من ہاذا پوچھ لے مرغے کے لیے کون ہے تو غلط ہوگا نا. ہم لوگ کبھی نہیں پوچھتے کہ پتا ہے کہ بھئی یہ جب مرغہ ہے اور ان کے یہاں پلا ہوا ہے تو یہ کون ہے نہیں کہتے ہم لوگ. اب اس سے ہمارے چچا رشتہ داری کو ایسا تو کچھ نکل کون جب پوچھتے ہیں کہ انسان بھی پتا ہوتا ہے کہ کون یہ انسان ہے، لیکن کون ہے کی میننگ الگ ہی جا رہی ہوتی ہے نا. الحمدللہ تو یہ ایزی ہم سمجھ رہے ہیں. تو عاقل کے لیے ہی کون آئے گا، من ہاذا تو آئے گا. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب آپ کو کسی انسان کے بارے میں جواب دینا ہے، عاقل کے بارے میں. ہاذا مدرس اور سوال ہو ما ہاذا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی غیر عاقل کی بات چل رہی کہ یہ کون ہے، نہیں یہ کیا ہے. حمزہ کا یوز بھی آپ کو، حمزہ کو اس سے کیا کہتے ہیں، حمزہ استفہامیہ لکھا ہوا ہے کیا آپ لوگوں کے پاس؟ حمزہ استفہامیہ استفہامیہ حمزہ استفہامیہ یعنی کوشچن والی حمزہ، جو اگر کسی جملے کے آگے لگ جائے تو وہ اس کا سوال بنا دیتی ہے، اور جس کے جواب میں یس یا نو آنسر آنا چاہیے. سوال اور بھی ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو وہ جو حمزہ استفہامیہ سے بن سکتا ہے یہ کون ہے نہیں. تو حمزہ استفہامیہ سے کیسا سوال بنتا ہے، لکھ لیں اسے. حمزہ استفہامیہ سے وہ سوال بنتا ہے جس کے جواب میں یس یا نو آنسر آتا ہے، ہاں یا نہیں. جیسے کہ ہاذا دیک، کیا یہ مرغا ہے، تو آنسر آئے گا ہاں یا پھر نہیں.
اگر نہیں ہے تو نہیں آئے گا. کیا آپ فری ہیں؟ تو آنسر ہوگا ہاں یا پھر نہیں. جب استفہامیہ لگ جائے تو اس کا آنسر یس یا نو میں آتا ہے. یہ سارا ریٹن میں آپ لوگوں کو بھیجا گیا، اس لیے ہم نے کوئی خاص آپ لوگوں کو آڈیو پھر سے الگ سے بنا کے نہیں دی کہ ریٹن دیکھ دیکھ کے لکھنا اور ایزی ہوتا ہے. تو ایگزام کے قریب بھی آپ لوگوں کو کوشچن بنا کے اور وہ سب آڈیوز بھیجے ہوئے تھے. تو بس اب ٹیسٹ ہونا ہے سیدھے. کوئی سوال ہے کسی کے پاس کچھ نہیں لکھا ہے تو وہ دیکھیں بتائیں، اور نہیں لکھا ہے تو لکھ لیں. اس طرح سے دیں گے ہذا قلم، ہذا قلم کے بجائے قلم لکھا ہو سکتا ہے. تو یہ خبر تو نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع میں تنوین، نکرہ میں تنوین آتا ہے. تو ہذا قلم ہونا چاہیے. آپ کو مسٹیک نکال کے لکھنی ہوگی کہ یہ غلطی ہے. ہاں المسجد لکھا ہو سکتا ہے تو آپ اس کو صحیح کریں گی کہ اس میں کیا غلطی ہے. تو المسجد ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی. ہو سکتا ہے پورا لکھا ہو ہذا طبیب اور اس کے اوپر کوشچن لکھا ہو ما ہذا. آپ کو یہاں پر بھی غلطی پکڑنی ہوگی کہ ما ہذا نہیں من ہذا ہوگا، اور آنسر ہوگا ہذا طبیب. ٹھیک. اس طرح سے ترجمہ تو ہوگا آپ کو. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں. چلیں السلام انشاءاللہ. علیکم. وعلیکم جی میم، السلام. میرے پاس نوٹس بہت کم لکھا ہوا ہے میم، کیسے لکھوں؟ یا تو جو بھیجے ہوئے ہیں وہ، یا پھر ترنم آپ کے نوٹس کلیئر لکھے ہوئے ہیں، بھیج فوٹو لے کے اگر ڈال دیا جائے گروپ پہ تو چلے گا. جی جی میم، میرے پاس وہی ہیں جو بھیجے تھے کوشچن آنسرس. 10 آنسرز ہیں، یہ 10 کوشچنس ہیں، تو اس کی فوٹو کاپی میں نے لی ہوئی ہے، اوکے. فوٹو جس میں کاپی یہ میں بتاؤں کوشچنس کون کون سے ہیں تاکہ آپ بتا دیں کہ بس یہی ہوں گے. ہاں دیکھیں مبتدا خبر دیکھیے نکرہ دیکھیے سب سے نکرہ. پہلے کوشچن اس میں یہ تھا عربک میں کل کتنے پارٹ آف اسپیچ ہوتے ہیں، ان کا آنسر ہے. پھر عربک الفابیٹس کتنے ہوتے ہیں، کون سے لیٹر 2 طرح سے استعمال ہوتے ہیں، اس کو ایک مثال کے ساتھ بتائیے. پھر ہے عربک واول سائن کون کون سے ہیں. پھر ہے عربک میں کون سے ناؤن کو پہچاننے کے 4 علامات بتائیے. پھر معرفہ اور نکرہ کیا ہے، نکرہ کی پہچان بتائیے. نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ بتائیے. اس میں علم کیا ہوتا ہے، اینڈ کسی تشکیل کس کو بولتے ہیں، اور کسی خاص نام نہیں مبتدا اور خبر کسے کہتے ہیں. یہ 10 کوشچنس ہیں. یہ سارے آپ کے آنے چاہیے اس میں. جی جی، اور ان میں آنسرس بھی لکھے ہوئے ہیں. چلیں آپ بھیج دیجیے گروپ پہ. اوکے انشاءاللہ کسی پاس میسج میں بھی اگر موجود ہیں دیکھیں اوپر ڈھونڈ کر کے وہ بھیج دیں، ورنہ ترنم آپ پہ تو انشاءاللہ ایک کام کرے کہ عظمیٰ کو دے اوکے دیں. میم، اگر آپ گروپ پہ نہیں بھیجنے کے لیے تو بولیے گا کہ بھیجنے کا ہے. ٹھیک. اوکے میم، انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ.